میری کرسمس، میری کرسمس. اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس. آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا. آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا. نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی. اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا. لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. پہلی تو بات یہ کہ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں. ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو. ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے. اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا. اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے. ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے. اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. یہ جواب دیں، قرآن سے بعد میں دیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. ہندوؤں کے ہاں دو بڑے تہوار منائے جاتے ہیں، ہولی کا اور دیوالی کا. کرسچنز کے ہاں بھی کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے. اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ کرسچنز کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں، وہ عید بھی وش کرتے ہیں. مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے. اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں.
اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا. پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا، وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے. ولحم الخنزیر، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے. ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں، جو بہیمت الانام ہیں، وہ حلال ہے، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا، کہا گیا نہیں یہ حرام ہے. 3 چیزیں ہو گئی، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو. اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے، چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی. تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو. ہاں، جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے. اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے. اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے. وہ الفاظ یہ ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو ہندوؤں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں، عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا، تو انشاءاللہ تعالی لوگ حق بات قبول کریں گے. آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اس طریقے سے ہولی، دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے، یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں بدتمیزی نہیں کرنی اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے، تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں. ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے، دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں. آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہو؟